نکاح ایک عبادت ہے جس کو لوگوں نے ایک مصیبت بنا لیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر قیامت تک بلکہ جنت میں بھی باقی رہیں گی، ایک ایمان اور دوسرا نکاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ اگلا ارشاد ہے جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، مگر ہم لوگوں نے اس بابرکت سنت کو بے حد لغویات اس میں شامل کر کے اس کو مصیبت عظمی بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں یہ سنت ہی کا درجہ رکھتا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح بہت ہلکا پھلکا ہو وہ مبارک، مگر افسوس کہ ہم نے اس مبارک سنت کو رسوم کی بدولت مشکل ترین بنا دیا۔ نہ معلوم کتنی نمازیں اس کی نظر ہو جاتی۔ بعض جگہ تو مصیبت یہ ہے کہ عین نماز کے وقت میں بارات رخصت ہوتی ہے جس سے دولہا دلہن اور سارے باراتیوں کی جماعت فوت ہو جاتی ہے۔ جس شادی کی ابتدا نحوست سے ہو اس کی انتہا آپس کی لڑائیاں، فتنہ، فساد، طلاق جتنا ہو وہ کم ہے۔ اور اگر شادی میں اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، اب کسی شادی میں آپ گئے تو 10:30 بجے تو وہاں کھانا کھلا، 11:30 بجے وہاں سے نکلے، 12:30 بجے آپ پہنچے، 1:30 بجے لیٹے، تو فجر کیسے پڑھیں گے؟ فجر تو نہیں پڑھ سکتے، فجر تو چلی گئی، وہ تو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حمل اس صحبت سے ٹھہرے جو نماز کے وقت میں کی گئی ہو اور اس سے نماز قضا ہو جائے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دیں، بیٹا بگڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ تو جب گناہ کیا تھا اس وقت تو احساس ہی نہیں تھا،